نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو ناپاک کپڑے کو کس طرح سے پاک کیا جاتا ہے۔ واشنگ مشین میں کوئی ناپاک کپڑا پڑ جاتا ہے تو پھر کیا سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کس طرح سے کپڑوں کو پاک کیا جائے یہ بتائیں گے۔ طہارت عبادت کی کنجی ہے اور طہارت میں سب سے پہلے پاکی آتی ہے، لیکن بہت سے گھرانوں میں طہارت اور پاکی کس طرح حاصل کی جائے معلوم نہیں ہوتا، اور وہ جتنا دین کو سمجھتے ہیں اس حساب سے کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کو طہارت اور پاکی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی اور ان کی عبادت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ یوں تو یہی بہتر ہے کہ اگر پتہ ہو کہ ناپاک کپڑا کون سا ہے تو اس ناپاک کپڑے کو علیحدہ ہی دھویا جائے، لیکن اگر کوئی ناپاک کپڑا دوسرے کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں ڈل جاتا ہے تو جتنے بھی کپڑے اس وقت واشنگ مشین میں دھوئے جائیں گے وہ سب اس ایک کپڑے کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو دھونے کے دو طریقے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کپڑے پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو دھو لیا جائے۔ یاد رہے کہ جس حصے پر نجاست لگی ہوتی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو وہ حصہ جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو پکڑ کے پانی کے نل کے نیچے لے جائیں اور اس نجاست کو مسل کے دور کر لیں۔ جب آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ نجاست بالکل کپڑے سے ہٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اب وہ کپڑا ناپاک نہیں رہا۔ اس طرح سے دھونے کے بعد آپ اس کپڑے کو واشنگ مشین یا ٹب میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے دھو سکتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ واشنگ مشین یا بالٹی وغیرہ میں آپ کپڑے ڈال چکے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کون سا کپڑا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، تو اس صورت میں آپ نے کوئی بھی ٹب یا بالٹی علیحدہ سے لے لینی ہے اور اس میں پانی اوپر تک بھر لینا ہے۔ اب آپ نے جتنا اس بالٹی یا ٹب میں گنجائش ہو کپڑے لے لینے ہیں، اب چاہے وہ ایک سوٹ ہو یا دو سوٹ ہو، مردوں اور عورتوں کے کپڑے اس طرح سے بھی ساتھ دھوئے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس بالٹی یا ٹب میں ڈال دینے ہیں۔ خیال رہے کہ جب آپ کپڑا ڈالیں تو وہ پانی کے اندر ڈوب جانا چاہیے، اس کا ایک کونا بھی پانی کی سطح سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر آپ کو ہاتھ رکھ کر کپڑے کو پانی کے اندر دبانا یا ڈبونا بھی پڑے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نل کھول دینا ہے اور بالٹی یا ٹب پر پانی بہنے دینا ہے۔ جب پانی اچھا خاصا بہہ جائے اور آپ کو یہ لگے کہ بالٹی میں اب نیا اور تازہ پانی جمع ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا اور وہ پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی نجاست ایسی ہے جو کپڑے پر واضح ہے اور اس کے باوجود اسے دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھویا جائے یا پھر اس طرح سے ٹب یا بالٹی میں پانی ڈال کر دھویا جائے تو تب بھی جب تک اس کپڑے سے وہ واضح نجاست دور نہیں ہو جاتی وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ناپاک کپڑوں کو کس طرح سے پاک کیا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے تو اس کو بھی یہ طریقہ ضرور سکھائیں تاکہ وہ کپڑوں کو صحیح سے پاک کر کے دھوئے، کیونکہ آخر میں وہ کپڑے آپ ہی نے پہننے ہیں اور عبادت بھی آپ ہی کی ضائع ہوگی اگر کپڑا ناپاک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔